پی ٹی آئی دور میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراح گوگی کی کرپشن کی حیران کن داستان۔ فراح گوگی کے اثاثوں میں 2017 سے 20 تک 4,520 بلین کا حیرت انگیز اضافہ۔ گوگی 2020 میں 950 ملین کے اثاثوں کو خود تسلیم کر چکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونہ سے انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کی بیانی کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی۔ رشوت بدعنوانی اربوں روپے کا غبن، چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراح گوگی نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ فراح گوگی کے اثاثوں میں 3 سال میں 4,520 ملین روپے کا بڑا اضافہ، ظاہری اثاثوں میں 420%، غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثوں کی مالیت 3,825 ملین روپے ہے۔ احسن جمیل گجر رشتہ داروں حصہ داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ گوگی کئی کمپنی میں حصہ دار، پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدہ کیا۔ بھاولپور، گجرانوالہ، چکری میں زرعی زمین کی خریداری کی۔ اسلام آباد، لاہور میں رہائشی کمرشل جائیدادیں بھی خریدیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھوکے بازی آیا، رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن کا فراح گوگی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کا صادق و امین کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، بھول گئی تھی رہبر کے گھر میں رہزن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا فراح گوگی کو انٹرپول سے واپس لانے کا مطالبہ۔ عظمہ بخاری نے کہا، نام فراح گوگی کا استعمال ہو رہا تھا، لوٹ مار میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی شامل تھیں۔ عطا تارڑ بھی پھٹ پڑے، کہا فراح اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کرایا گیا، دونوں ہاتھ آ جاتے تو تمام پول کھل جانی تھی۔ آج یہ سب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے، اس میگا اسکینڈل کو خود منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان۔ جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی مفلر پہنا کر غلام سرور کو خوش آمدید کہا۔ علیم خان نے ٹیکسلا میں خطاب میں کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کرپشن میں ملوث رہے، جو کہتا تھا سب کو رلاؤں گا خود رو رہا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ ماؤں بہنوں پر کبھی کسی نے پرچے کرائے؟ میری بیٹی پر بھی 2 پرچے کرائے گئے۔ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس میں فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کر دی۔ ای سی او کے تمام ممالک سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ، کہا غزہ میں معصوم بچوں، خواتین کو سندھ کی سیاست میں بڑی کروٹ، نون لیگ کی اتحادیوں سے ملاقات طے پا گئی۔ بشیر میمن کی تصدیق، نواز شریف کی ہدایت پر خصوصی وفد ہفتے کو سربراہ جی ڈی اے پی پگارا اور ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کرے گا۔ ایاز صادق، سعد رفیق، محمد زبیر اور دیگر شامل۔ سندھ اسمبلی کی عمارت کی تعمیر میں کروڑوں کی کرپشن، چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم عرفان کا چیئرمین اینٹی کرپشن کو تحقیقات کا حکم۔ غیر قانونی بھرتیوں، اسمبلی کی گاڑی کے استعمال اور دیگر الزامات کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ نون لیگ کا گورنر ہاؤس پنجاب میں اجلاس، پیپلز پارٹی کو اعتراض۔ فیصل کریم کنڈی بولے، نون لیگ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھک الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان ہے، الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ افغانستان پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی عالمی ایجنڈا ہے، فیصلہ سازوں کے سامنے تجویز رکھی ہے کہ کمیشن بنا کر مسئلہ حل کیا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا یک طرفہ فیصلوں سے تعلقات خراب ہوں گے۔ افغانستان نے اپنے علماء سے فتویٰ لیا، پاکستان میں مسلح کارروائی جہاد نہیں۔ افغان عبوری حکومت آنے کے بعد دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ 31 اکتوبر کو دہشت گردی کے واقعات میں 6 افراد غیر ملکی نکلے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچھکزئی کی پریس کانفرنس، کہا
بلوچستان سے 80,000 غیر ملکی اپنے ملکوں کو جا چکے، 1 لاکھ شناختی کارڈ بلاک کر دیے۔ غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کی واپسی جاری، گزشتہ روز طورخم بارڈر سے 4,119 غیر ملکی وطن واپس چلے گئے۔ وطن جانے والوں کی تعداد 1,93,000 سے زائد ہو گئی۔ ساہیوان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، غیر قانونی مقیم 12 افغان شہری زیر حراست، مہاجرین کیمپ منتقل۔ عوام مہنگائی کے ایک اور جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار، IMF کا پاکستان سے پھر ڈومور کا مطالبہ، ریٹیلرز، ایگریکلچر، ریل اسٹیٹ پر نئے ٹیکس کی تلوار لٹکنے لگی۔ چھٹی کے روز بھی IMF مشن سے مذاکرات، ٹیکس وصولی میں کمی پر ریٹیلرز پر دسمبر کے بعد فکس ٹیکس عائد ہونے کا خدشہ، ایگریکلچر پر ٹیکس کے لیے صوبوں سے مشاورت پر زور، IMF مشن کی ٹیکس پالیسی میں ترمیم کے لیے FBR کو تجویز، جائزہ مشن 2 روز تک ریونیو رپورٹ پر جواب دے گا، IMF کے قرض کے کوٹے کی اصلاحات کی بھی تجویز، حتمی منظوری 15 دسمبر کو IMF کا بورڈ آف گورنر دے دے گا۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ، FBR نے رینجرز FC کو خصوصی اختیارات تفویض کر دیے۔ FC رینجرز اہلکار ضروری اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے مجاز ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اس سے پہلے کارروائی کا اختیار صرف پاکستان کسٹمز کے پاس تھا۔ پاکستان کا بڑا دشمن نشان عبرت بن گیا، کالعدم لشکر اسلام کا کمانڈر ننگرہار میں فائرنگ سے ہلاک، دہشت گرد فضل امین فورسز پر حملوں اور تخریب کاری کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی کامیاب کارروائی، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث 4 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پنجاب میں اسموک سے نظام زندگی مفلوج، 431 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور بدستور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، فضائی آلودگی کے باعث 8 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، دفعہ 144 بھی نافذ، ریسٹورنٹس، تعلیمی ادارے، دفاتر 4 روز تک بند، حکومت کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، IT سیکٹر ماحولیاتی بندش کے فیصلے سے مستثنا قرار، ای کامرس، IT سینٹرز، کال سینٹرز، سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے رہیں گے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن نے حکومت پنجاب کو خط میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ماحولیاتی ایمرجنسی کے نفاذ سے IT صنعت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ سے انٹرنیشنل IT مارکیٹ میں برانڈ پاکستان کا خاکہ شدید متاثر ہوگا۔ کونگو وائرس کے خطرناک وار جاری، کراچی میں زیر علاج کوئٹہ کا ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ بلوچستان سے وائرس کے 16 مریض نجی اسپتال منتقل، 16 میں سے 2 ڈسچارج، 12 زیر علاج۔ اسلام آباد میں جانوروں سے انسانوں کو لگنے والی ایک اور بیماری سامنے آ گئی، پمز اسپتال میں زیر علاج نوجوان لیپٹوسپائروسس بیماری سے انتقال کر گیا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، کراچی سے 4 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا، چمن سے 2، پشاور، کوہاٹ، نوشیروں سے ایک نمونوں میں تشخیص۔ اس وقت اپنی اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرام گاہ کی طرف موو کر رہے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔
شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش لاہور میں گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے دستے نے فرائض سنبھال لیے، گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خانی نیوی کے چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر پیش، دونوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات تحریر کیے، علامہ اقبال کی شاعری سے جذبہ خودی کی اہمیت کا شعور اجاگر ہوا، مفکر پاکستان نے تصور پاکستان پیش کر کے جد و جہد آزادی میں روح پھونکی۔